بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیراڈائز گروپ آف سکولز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پی ایس ایس لرنرز پہ آپ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ جب بھی میں کوئی گیسٹ پیپر یا کوئی امپورٹنٹ ویڈیو اپلوڈ کروں تو وہ آپ تک اس کا نوٹیفیکیشن پہنچ جائے اور وہ نوٹیفیکیشن کے تھرو آپ اس ویڈیو کو ریچ آؤٹ کر کے اس کنٹینٹ کو دیکھ سکیں۔ یقیناً آپ نے یہ کام کر لیا ہوگا، بہت شکریہ آپ سب کا۔ جس نے نہیں کیا تو پلیز ویڈیو پاز کر کے یہ کام کر لے، بہت شکریہ جی۔ الحمدللہ جی، جتنے بھی پیپرز اب تک ہو چکے ہیں سب کے پیپرز الحمدللہ ہمارے گیسٹ پیپرز میں سے آ رہے ہیں۔ تمام بورڈ کے جو پیپرز ہیں جو بچوں کو ہم جاری کرتے ہیں، بچے آ کر لوٹیاں ڈالتے ہیں، سر اللہ کا شکر ہے پیپر آپ کے گیسٹ میں سے آ رہا ہے 100%۔ آج کیمسٹری کا پیپر ہوا اور جنرل سائنس کا ہوا، بچوں کے خوشی سے پھولے نہ سمائے، ماشاءاللہ بڑے خوش تھے کہ سر سارے کا سارا پیپر ایم سی کیوز بھی آپ کے گیسٹ میں سے آیا۔ اردو کی بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی کہ سر اردو کا کمپائل کر دیں مہربانی، کیونکہ ایک لینتھی پیپر ہے، حالانکہ آسان ہے، سال بھر آپ کو تیاری کروائی جاتی ہے، لیکن پھر بھی آپ کی فرمائش پر اردو کا گیسٹ پیپر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بچوں زیادہ سے زیادہ اس سے مستفید ہوں، اس ویڈیو کو لازمی طور پہ ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کیجئے جن کا کل اردو کا پیپر ہے۔ پیپر کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے حصہ نثر کی طرف جاتے ہیں۔ لیٹس گیٹ سٹارٹڈ۔ بیٹا حصہ نثر میں سے سب سے پہلے آپ سے ایک خلاصہ پوچھے گا کوئی بھی ایک ٹاپک کا، کہ اس ٹاپک کا خلاصہ لکھیے، ٹھیک ہے؟ تو اہم خلاصہ جات کچھ میں نے ایکسٹریکٹ کر رکھے ہیں آپ بچوں کے لیے۔ ان میں سے سب سے پہلا ہجرت نبوی ہے، اس کا خلاصہ آپ نے بہت اچھے سے میرا بچہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرا لیسن آپ کا کاہلی ہے، تیسرا پنچایت ہے، چوتھا آرام و سکون ہے، پانچواں لہو اور قالین ہے، چھٹا امتحان ہے، اور ساتواں اور آخری قدر ایاز ہے۔ ان 7 لیسنز کے جو خلاصہ جات ہیں یہ بہت اچھے سے کرنے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل جو پیپر ہوگا وہ سارے کا سارا اسی میں سے پوچھا جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد بیٹا جو ایک کوسچن دوسرا آتا ہے وہ ہے مرکزی خیال۔ حصہ نظم میں سے کسی ایک نظم کو آگے رکھ دیا جاتا ہے اور پیپر شیٹر پوچھتا ہے کہ اس نظم کا مرکزی خیال کیجئے، یعنی جو اس کا جو مین تھیم ہے پوئم کا۔ تو اس میں سے آپ کی جو نظم میں نے ایکسٹریکٹ کر رکھی ہے وہ ہے پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ، دوسری نعت ہے، اور تیسری اور آخری نظم ہے برسات کی بہاریں۔ یہ 3 نظمیں ہیں، ان تینوں نظموں کے مرکزی خیال 2-2 3-3 لائنوں کے ہوتے ہیں، وہ آپ نے بہت اچھے سے میرا بیٹا پڑھ لینے ہیں، یاد کر لینے ہیں۔ اس کے بعد کچھ اہم غزلیں ہیں، اہم 3 غزلیں جو میری نظر میں ہیں وہ 2 ہیں، یعنی پہلی اور چوتھی، ٹھیک ہے؟ اگر آپ صرف اس کے اشعار یاد کر لیں تو انشاءاللہ پیپر میں اچھے مارکس آپ کے آ جائیں گے۔ لیکن اگر آپ بچوں ذہین و لائق کو آپ کہتے ہو سر ساری غزلیں کرنی ہیں، تو پھر ہر غزل میں سے کچھ اہم ترین میں نے اشعار ایکسٹریکٹ کر رکھے ہیں، آپ ان کے اشعار بھی اچھے سے یاد کر لیجئے۔ پہلی غزل کی اگر بات کریں تو غزل نمبر 1 میں جو شعر نمبر ہے وہ 4 شعر میں نے ایکسٹریکٹ کر کیے ہیں، دوسرا ہے، چوتھا ہے، پانچواں ہے اور چھٹا ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے وہ غزل نمبر 2 ہے، اس کا شعر نمبر 1 ہے، 5 ہے اور 6 ہے۔ اسی طرح سے غزل نمبر 3 کی اگر بات کریں تو شعر نمبر 1 ہے، 3 ہے اور 6 ہے، ان کو میرا بیٹا بہت اچھے سے کرنا ہے۔ آخری جو غزل ہے غزل نمبر 4 ہے، اس میں سے میرا بیٹا شعر نمبر 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے اور 5 ہیں۔ یہ 4 اشعار میرا بیٹا بہت اچھے سے کیجیے گا، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پیپر اسی میں سے پوچھا جائے گا۔ غزل کے بعد پیارے بچوں آ جاتا ہے حصہ نظم۔ نظم میں سے جو اہم ترین نظمیں ہیں وہ 2 میں نے ایکسٹریکٹ کر رکھی ہیں اپنے بچوں کے لیے، یعنی نظم نمبر 2 ہے اور نظم نمبر 4 ہے۔ ان دونوں کے اشعار کو اچھے سے یاد کر لیجیے، انشاءاللہ پیپر میں بہت اچھے نمبر آ جائیں گے آپ کے۔ لیکن کچھ بچے ایکسٹرا آرڈنری اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں سر ہم سارا سلیبس کریں گے، تو اس میں سے میرا بیٹا پھر پہلی نظم میں سے میں نے ان بچوں کے لیے 3 اشعار ایکسٹریکٹ کر رکھے ہیں، دوسرا ہے، تیسرا اور چوتھا ہے۔ یہ 3 اشعار بہت اچھے سے پڑھنے ہیں، انشاءاللہ پیپر اسی میں سے پوچھا جائے گا۔ نظم نمبر 2 کی بات کریں تو پھر 3 اشعار ہیں، جس میں سے دوسرا ہے، پانچواں ہے اور چھٹا ہے۔ نظم نمبر 3 کی اگر بات کریں تو پھر میں نے ایک شعر نکالا ہے نظم نمبر 3 میں سے، اور وہ ہے شعر نمبر 2 صرف۔ نظم نمبر 4 جو ہے، جو آخری نظم ہے، اس میں سے 3 اشعار میں نے نکالے ہیں اپنے بچوں کے لیے، یعنی شعر نمبر 2 ہے، 4 ہے اور 6 ہے۔
آگے بڑھنے سے پہلے بچوں سے گزارش کرنا چاہوں گا، پیارے بچوں، آپ لوگوں نے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے فوری طور پہ، اور خصوصاً بیل آئیکن جو آپ کے ویری رائٹ سائڈ پہ بیل آئیکن بنا ہوگا اس کو پریس کر دیں اور سارے نوٹیفیکیشن آپ تک تاکہ پہنچ رہیں۔ تو آگے پیپر کے جانا پڑتے ہیں۔ نثر پارے کی تشریح ایک کوشچن کیا جاتا ہے، یعنی نثر پارے میں سے ایک جو ہے وہ ایک پیرا دیا جاتا ہے آپ کو ایک چھوٹا سا، اور پوچھا جاتا ہے کہ اس کی تشریح کریں۔ تو ان میں سے اہم اسباق یہ آپ کی اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان کے چانسز ہیں کہ آپ کے جو پیپر جو کل آنے والا ہے انشاءاللہ انہی اسباق میں سے آپ کا جو نثر پارے کی تشریح والا سوال ہے وہ پوچھا جائے گا، یعنی لیسن نمبر 1 ہے، 2 ہے، 4 ہے، 5 ہے، 8 ہے اور 11 ہے۔ اس کے بعد بیٹا کچھ اہم خطوط ہیں، جن میں سے پہلا خط ہے بڑے بھائی کے نام خیریت نامہ تحریر کرنے کا ذکر کرنے سے متعلق خط ہے، یعنی بڑے بھائی کو خط لکھنا ہے، اس کی خیریت دریافت کرنی ہے کہ آپ خیر سے ہو۔ دوسرا خط جو ہے وہ والدہ کے نام ہے، اپنی چھٹیوں کے پروگرام کے بارے میں ان کو اطلاع دینی ہے، ان کو پروگرام کے بارے میں ساری ڈیٹیل شیئر کرنی ہے کہ چھٹیاں میں آپ کے پاس گزاروں گا یا کیا کیا کروں گا۔ تیسرا جو شعر ہے وہ چچا کے نام ہے، چچی کی خیریت پوچھنی ہے، یہ ماموں کے نام بھی ہو سکتا ہے، مامی کی خیریت، یا گھر میں کسی اور فرد کے نام ہو سکتا ہے، کسی اور فرد کی خیریت کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پیارے بچوں آپ کا جو اگلا ہے وہ ہے جی مالک مکان کے نام خط لکھنا ہے آپ نے۔ مالک مکان کے نام خط کس سلسلے میں لکھنا ہے؟ مکان کی مرمت کے متعلق، کہ بھائی مکان فلاں جگہ سے ڈیمیج ہے، آپ کا ہمارا کانٹریکٹ ہوا تھا تو پلیز آپ اس چیز کو مرمت کروا دیں۔ والد صاحب کے نام امتحان میں کامیابی کی اطلاع دینے سے متعلق خط ہے کہ میرے اتنے نمبرز آئے، میں پوزیشن حاصل کی وغیرہ وغیرہ۔ بہنا کے نام خط لکھنا ہے، کسی تاریخی عمارت کی جو سیر ہے اس سے متعلق ساری جو ڈیٹیلز ہیں وہ شیئر کرنے سے متعلق۔ چھوٹی بہن یا بھائی کے نام خط ہے، پڑھائی میں عدم دلچسپی، یعنی تم دلچسپی نہیں دکھا رہے پڑھائی میں، ٹھیک ہے، تو تمہیں پڑھنا چاہیے، تمہارے ماں باپ تمہاری فیسز اٹھا رہے ہیں، تمہارا پڑھائی کا خرچہ اٹھا رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں تمہیں صرف پڑھانے کی غرض سے، اور تمہارا توجہ پڑھائی میں بالکل نہیں ہے، تم گیموں میں اور دوستیوں میں تمہاری زیادہ توجہ ہے۔ اس کے بعد ہمسائے کے نام خط لکھنا ہے موسیقی کو بند کروانے سے متعلق، یعنی ان سے ریکویسٹ کرنی ہے بھائی یہ موسیقی آپ اونچی آواز میں چلاتے ہو لاؤڈ سپیکرز کو، اس کو بند کریں۔ یہ 3-4 خط ہیں، ان کو بہت اچھے سے میرا بیٹا پڑھنا ہے۔ اہم درخواستوں کی اگر بات کریں بیٹا، یہاں تو ایک درخواست آتی ہے، ایک لیٹر آتا ہے، یعنی خط آتا ہے، ان میں سے ایک چیز کرنی ہوتی ہے، تو جو ایکسٹرا آرڈنری بچے ہیں وہ دونوں چیزیں کریں، اور جو ایوریج بچے ہیں وہ ان دونوں میں سے کوئی سی ایک چیز کر لیں جس پہ ان کی زیادہ گریپ ہے۔ اہم درخواستوں کی اگر بات کریں تو وبا کی روک تھام سے متعلق درخواست ہے، اور اسی جیسی ایک اور موضوع پر درخواست ہے محلے کی صفائی سے متعلق، انتظامیہ کو خط لکھنا ہے محلے میں صفائی کروا دیں۔ اور دوسرا وبا کی روک تھام سے متعلق، یعنی ہمارے محلے میں یا ہمارے علاقے میں وبا کا ماحول ہے تو آپ اس چیز میں جو ہے نا وہ انتظامیہ کو آپ نے خط لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری موسٹ امپورٹنٹ درخواست ہے فیس معافی کی درخواست، اور پھر تیسری ہے اسکول چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ، یعنی اسکول لیونگ سرٹیفکیٹ۔ اس کے بعد اگلی تو درخواست ہے وہ ڈاکیے کی شکایت کی درخواست کرنی ہے کہ ڈاکیہ بر وقت آپ کے گھر ڈاک نہیں پہنچاتا ہمارے گھر، ٹھیک ہے۔ اور آخری درخواست ہے موسٹ امپورٹنٹ درخواست ہے بیٹا راشن بک ڈپو کے خلاف درخواست۔ راشن بک ڈپو سے متعلق آپ نے درخواست لکھنی ہے انتظامیہ کو، ٹھیک ہو گیا جی۔ اہم کہانیوں کی اگر بات کریں تو اہم کہانیوں میں سے پہلا ہے سچ کی برکت، دوسرا ہے ناتفاقی کا انجام، تیسرا ہے اتفاق میں برکت، چوتھا ہے جھوٹ کی سزا، پھر گیدڑ کی مکاری ہے، اور اس کے بعد سیکنڈ لاسٹ ہے جس کا کام اسی کو ساجے، اور آخری جو ہے وہ ہے جی دودھ میں پانی، رائٹ۔ اچھا پیارے بچوں یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو کہانیاں ہیں یہ کہانیوں کے صرف نام ہے، ضروری نہیں کہ پیپر میں جو کہانی ہے وہ اسی نام سے پوچھی جائے، وہ آپ کو اخلاقی سبق جو ان کے جو ممکنہ اخلاقی اسباق ہیں، یعنی سبق جس کو مورل کہتے ہیں، مورل لیسن، وہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ سچ کی برکت جو ہے یا
جو ہے وہ اتفاق میں جو برکت ہے، ٹھیک ہے. تو اتفاق میں برکت سے متعلق جو سٹوری ہے وہ یہ بھی ہے کہ جی ایک کسان اور اس کے 3 بیٹے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے وہ کوئی اور کہانی کا مضمون بھی آپ سے شیئر کر سکتا ہے. لہٰذا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے جو ممکنہ اخلاقی اسباق ہیں ان کو بھی آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے تاکہ پیپر میں کسی بھی موضوع سے کہانی پوچھی جائے تو آپ اٹیمپٹ کر سکیں. اس کے بعد بیٹا کچھ مکالمہ جات ہیں. اہم مکالمے نمبر 1 پڑھائی کے بارے میں 2 دوستوں کے درمیان مکالمہ ہے. اس کے بعد تاریخ پاکستان کے موضوع پر مکالمہ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے استاد اور طلباء کے درمیان، ٹھیک ہے. ڈاکٹر اور مریض کے درمیان مکالمہ ہے، دکاندار اور خریدار کے مابین ہے، اور آخری درزی اور گاہک کے مابین ہے، ٹھیک ہے. مکالمے میں آپ نے ایک اہم ترین بات یاد رکھنی ہے بیٹا کہ جو موضوع ہوتا ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو بھی آپ بات کر رہے ہو اپنے دوست کے ساتھ، کیونکہ مکالمہ ہمیشہ 2 لوگوں کے درمیان ہی ہوتا ہے عمومی طور پہ، تو 2 لوگوں کے درمیان جب بھی جو کنورزیشن ہو رہی ہے اس کنورزیشن میں جو علامتیں ہیں وہ آپ نے علامتیں لازمی لکھنی ہیں. مثال کے طور پہ سوالیہ نشان ہے تو وہاں پہ سوالیہ نشان، جہاں پہ ختمہ ہے وہاں پہ ختمہ لکھنا ہے، جہاں پہ کوما ہے وہاں پہ کوما لگانا ہے، جہاں پہ ایکسکلیمیٹری ہے وہاں پہ ایکسکلیمیٹری کا نشان لگانا ہے، جہاں پہ انورٹڈ کوماز ہیں وہاں پہ انورٹڈ کوماز. یعنی جو بھی علامتیں ہیں وہ جہاں پہ بھی موضوع کے اعتبار سے استعمال ہو رہی ہیں وہ آپ نے لازمی کرنی ہیں. اسی چیز کا نام مکالمہ ہوتا ہے. اس کے بعد ضرب المثال ہے. ضرب المثال کی بات کریں تو آپ نے اپنی جو ٹیکسٹ بک ہے جو قواعد الانشاء جس کو بولتے ہیں PTB کی، اس میں پیج نمبر جو 46 ہے اس کو بہت اچھے سے یاد کر لینا ہے. اس میں جتنے بھی ضرب المثال ہیں انشاءاللہ اسی میں سے پوچھے جائیں گے. مختصر سوال کی بات کریں تو کچھ مختصر سوالات میں نے لگا دیے ہیں، میں اسکرین پہ میرا بیٹا سکرول کر رہا ہوں، آپ نے اپنی اسکرین کو پاز کرتے ہوئے ان چیزوں کو نوٹ کر لینا ہے. یہ مختصر سوالات کو میرا بیٹا ان کو نوٹ کر لیجئے ویڈیو کو پاز کر کے. چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد آپ نے بیل آئیکن کو لازمی پریس کرنا ہے تاکہ آپ کو نیکسٹ ویڈیوز ہیں جو کنٹینٹ ہے وہ آپ کو ملتا رہے. آخر میں پیارے بچوں میں نے کچھ نوٹ لکھ دیا یہاں پہ کہ مختصر سوالات اور مروزی کے لیے تمام اسباق کے جو آخری جو ایکسرسائزز ہیں جو مشقیں ہیں ان کو اچھے سے پڑھنا ہے. اسپیشلی طور پہ سابقہ بورڈ یعنی جو پاسٹ پیپرز ہوتے ہیں ان کی مروزی آپ نے بہت اچھے سے پڑھنی ہے. انشاءاللہ ان سب کی سب مروزی اسی میں سے پوچھی جائے گی انشاءاللہ. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اگلے گیسٹ پیپر کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گا انشاءاللہ. دعاؤں کی درخواست ہے اس ویڈیو کو لازمی طور پہ اپنے دوستوں سے شیئر کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ بچے مستفید ہو سکیں. مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر حامد اور میں پیراڈائز گروپ آف سکولز کی برانچ نمبر 4 میں بطور پرنسپل اپنے خدمات دے رہا ہوں. السلام علیکم جی.